کسی تراشی ہوئی چیز کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، مت بنا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ یہ ان کروبیوں کو سجدہ نہیں کرتے، ان کو خدا نہیں مانتے، یہ خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب خدا خود انسان بنا، یسوع مسیح ان دیکھے خدا کی شبیہ ہے، خدا نے خود شبیہ بنا دی انسان کی، انسان میں آ گیا انسان لے۔ اس لیے یہ جو تصویریں، یہ اسٹیچوز، خدا کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے خدا یہ اشارہ کر رہی ہیں خدا کی طرف، کسی اور ریالٹی کو۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، پہنچے خدا کی طرف اشارہ کرتے۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو آسمان اوپر آسمان میں ہے یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے کے پانی میں ہے مت بنا۔ تو انہیں سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں۔ اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کے اولاد کی 3 سے 4 پشت تک دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ تو یہ پہلا حکم ہے، ایک خدا کی بندگی کرنا، ایک خدا کی۔ اس کے کانٹیکس میں اگر ہم جائیں، اس زمانے میں کوئی ستاروں کو خدا مانتا تھا، کوئی سورج کو خدا مانتا تھا، پھر جو ہواؤں کو خدا مانتا تھا، پھر ہم زمین پر آئیں کوئی دریا کو خدا مانتا تھا، کوئی درختوں کو خدا مانتا تھا، کوئی جانوروں کو خدا مانتا تھا، اور مختلف خدا تھے، مختلف دیوتا تھے، ایک نہیں بہت سے خدا تھے، اور بہت سے خدا تھے، اس لیے آپس میں لڑائی کرتے تھے۔ وہ بہت سے خداؤں کو ماننے والوں کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ تو بائبل ہے جو ہمیں ایک خدا کے بارے میں بتاتی ہے، ایک ہی ہے، اور بائبل شروع ہی اسی پہلی آیت ہی ہے، اسی سے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، خدا نے، ایک خدا نے۔ اسی سے رسولوں کا عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، وہی جو تکوین کی بائبل اسی سے شروع ہوتی ہے، وہی رسولوں کا عقیدہ۔ اور جب بپتسمہ دیا جاتا ہے، پہلے پوچھیں کیا آپ خدا قادر مطلق باپ پر ایمان رکھتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، پہلے شیطان کو ترک کرنا، تیسرا پھر خدا قادر مطلق باپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایک واحد خدا، اس خدا کی بندگی کرنا۔ تو کیا مطلب کہ خدا، اگر کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی کی ورشپ کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو، ورشپ کا مطلب ورتھ شپ، یعنی جو آپ کی زندگی میں کون سی چیز ورتھ ہے، سب سے زیادہ ورتھ ہے، جس کے لیے آپ مرنے کے لیے تیار ہو، یہ نہیں چھوڑنا، یہ میرے لیے سب کے سے بلند ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی پوجا کرتا ہے، اگر خدا کے نہیں کرتے ہیں تو پھر خطرناک راستے پر ہیں، پھر کسی اور کی کریں گے، پھر کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی اور آج کے دور میں لوگ 4 چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خدا کو سب سے بلند نہیں سمجھے۔ یہ 4 چیزیں جو میں اکثر کہتا ہوں، دولت نمبر 1، دوسری طاقت کرسی، نمبر 3 چسکا پلیجر، نمبر 4 عزت شہرت۔ یہ خدا ہیں آج کے۔ وہ تو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ 4 چیزیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ اسی کی خاطر دولت کی خاطر قتل و غارت، تاریخ پڑھے انسان، کسی نیشن کی، کسی ملک کی ہسٹری پڑھ لیں، کرسی کی خاطر قتل و غارت ہے۔ چسکا پلیجر، اس کو خدا مان لو گے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، پلیجر، چسکا، کھانے کا چسکا ہو، دیکھنے کا چسکا ہو، جنسی خواہشات کا، نشہ، کوئی بھی چیز ہوتا ہے، اس کو خدا مان لو گے، اس کے لیے سب کچھ لوگ کرنے کے لیے دیا۔ اور پھر عزت، شہرت، یہ خدا ہے۔ شہرت، اپنی شہرت کی خاطر سب کچھ لوگ، یہ بنیادی طور پر بائبل یہ 4 چیزیں ہیں جو جن کو ہم خدا سے بڑا سمجھتے ہیں، اور یہی تباہی لاتے ہیں۔ اگر خدا کو بلند نہیں کرو گے اپنی ذات میں، خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، خدا کو سجدہ نہیں کرو گے تو پھر خطرناک راستے پر ہیں۔ اور جب خدا کو کرتے ہو آپ کے اندر سکون آتا ہے۔ اسی کو فرشتوں نے کہا عالم بالا پر خدا کا جلال، جب خدا کو جلال دیتے ہیں ہمارے اندر سکون آئے گا،
پھر چیزوں کو نہیں دیں گے، پھر چسکے کو نہیں دیں گے، پھر عزت کو نہیں دیں گے، پھر شہرت کو نہیں دیں گے، اور پھر آپ میں جنگ نہیں ہوگی، اپنے اندر سکون. یہی وجہ ہے، یہی گلوری ہم کہتے ہیں عالم والا پر خدا کو چلا اور زمین پر نیک نیت آدمی کے لیے سلامتی. کب سلامتی ہوتی ہے؟ جب خدا کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں. یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے. آمین. کسی تراشی ہوئی چیز کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، مت بنا. اگر یہ سمجھ کر کہ یہ تراشی ہوئی چیز میرا خدا ہے، یہ گناہ ہے. اس انٹینشن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ میرا دیوتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے وہ سونے کا بچڑا بنایا تھا، سونا اسرائیل یہ ہے دیوتا جو تجھے مصر سے غلامی کے لیے لے کے رہائی دی تھی. اس دیوتا نے، یہ ہے بت پرستی. ٹھیک ہے. اب یہی خدا آگے جا کر کہتا ہے، ڈھالنے کو بھی کہتا ہے تراشی، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن اس کو میں بیان کروں گا حوالوں کے ساتھ، تاکہ خاص طور پر دوسرے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیتھولک کلیسیا بت پرست ہے، بت رکھے ہوتے ہیں کلیسیا چرچ میں، تو ان کا ذہن صاف کرنے کی بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. تو چند حوالے میں پڑھوں گا، پھر اگلے دوسرے حکم پر جائیں گے. دوسرا اخبار یعنی سیکنڈ کرونیکلز، دوسرا اخبار، تیسرا باب، اس کی 10ویں آیت. اور قدس القداس کے کمرے میں اس نے 2 کروبیوں کے مجسمے بنائے. مجسمے یعنی خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجسمے اسٹیچو سے. مجسمے بنائے اور انہیں سونے سے مڑا. لو ادھر خدا کہہ رہے تصویر، یہاں خدا کہہ رہے مجسمے بنا. اور کروبیوں کے پروں کی لمبائی میں 20 ہاتھ، ایک پر 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار کو چھوتا ہو، اور دوسرا پر 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے پر سے ملا ہو، اور دوسرے کروبی کا پر 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار کو چھوتا ہو، اور دوسرا پر 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے پر سے ملا. دونوں کروبیوں کے پر پھیلے ہوئے ہوں 20 ہاتھ. تو یہ کروبیوں کا ذکر ہے، تراشے گئے، بنائے گئے، ڈھالے گئے سونے سے. اب کیا کریں ہم؟ یہاں خداوند کہہ رہا ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا. اب یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ یہ ان کروبیوں کو سجدہ نہیں کرتے، ان کو خدا نہیں مانتے، یہ خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ نشان ہے، یہ نشان ہے. ٹھیک ہے. خدا کو اس کا مطلب مجسموں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پر کانٹیکس فرق ہے. وہاں پر یہ ہے کہ ان چیزوں کو خدا مانتے ہیں، یہاں کانٹیکس ہے کہ یہ چیزیں خدا کی طرف اشارہ، یہ نشان ہے، ریمائنڈرز ہیں. اس لیے کیتھولک چرچ میں جو سلیب ہے، کینڈلز ہیں، اسٹیچوز ہیں، خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمیں اوپر کی طرف بتاتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اس کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. مت غلط وہ یہ جو بتاتے ہیں آپ کو ادھر ہی رہتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے ہیں. پہلا اخبار 28 باب اس کی 18ویں آیت. یہاں بخور کے قربانگاہ کے لیے سونا وزن کر کے، اور سونا گاڑی کی شبی، دیکھیے، اور سونا گاڑی کی شبی یعنی کروبیوں کو بنانے کے لیے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، خداوند کے عہد کے صندوق کو سایہ کرتے ہوں. یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام جو خداوند کے ہاتھ کے تحریر مجھے سمجھائیں گے. تو یہ دیکھیں وہی کروبیوں کا نشان یہاں پر. پہلے اخبار 28 باب 18ویں آیت. پھر ایک اور والا عدد کی کتاب 21 باب 8ویں آیت. عدد 21 باب 8ویں آیت. تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا تو ایک سانپ بنا اور اسے ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا. تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اسے بلے پر رکھا. تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا. دیکھیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ ہیلنگ پاور خدا کی طرف سے. یہ نشان ہے، یہ نشان ہے. ہم انسان ہیں. اگر صرف فرشتے ہوتے، فرشتے صرف روح ہے، ان کا جسم نہیں ہے. اور اس لیے جب خدا خود انسان بنا، یسوع مسیح ان دیکھے خدا کی شبیہ ہے. خدا نے خود شبیہ بنا دی انسان کی، انسان میں آ گیا انسان لے. اس لیے یہ جو تصویریں، یہ اسٹیچوز، خدا کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. ہم ان کے ذریعے خدا یہ اشارہ کر رہی ہیں خدا کی طرف، کسی اور ریالٹی کو. یہ منزل نہیں ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، پہنچے خدا کی طرف اشارہ کرتے. آمین
ہاں تو آگے ایک اور حوالہ پھر ختم کرتا ہوں.